السلام علیکم، میرا نام تیمور نادر ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم سلطنت عثمانیہ کے بارے میں بات کریں گے کہ سلطنت عثمانیہ کا سلطان عبدالحمید کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سلطنت عثمانیہ کا آخری بادشاہ سلطان تھا، اور اس کے بعد ریاست کا بالکل ہی زوال ہی آ گیا تھا، اور اس کے بعد ریاست ختم ہو گئی تھی۔ آخری دو سلطان تو آئے تھے اس کے بعد، جو کہ ان کی ویلیو اور ان کی مراعات اور ان کی سہولیت اتنی نہیں تھی کہ وہ اس حکومت کو چلا سکتے تھے، اور وہ اتنے اچھے بھی نہیں تھے اور اتنے اچھی سوچ اور اچھی ذہانت کے نہیں تھے جو کہ اس ریاست کو بچا سکتے۔ اس لیے سلطان عبدالحمید کو سلطنت عثمانیہ کا آخری بادشاہ سلطان مانا جاتا ہے۔ ان کے دور میں یہودی اور برطانیہ جو کہ بہت سی خرابیاں کرنے لگے، سازشیں کرتے تھے اور اس کو ناکام کرنے اور اس کو تخت سے معزول کرنے کے لیے ہر وقت کوشش کرتے رہتے تھے۔ لیکن سلطان عبدالحمید جو کہ ان کی سازشوں اور ان کی چالوں کو ختم کر دیتے اور اپنی ریاست کو قائم و دائم رکھتے، جس کی وجہ سے ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور یہ امت مسلمہ کے لیے بھی بہت ہی اچھے لیڈر تھے، کیونکہ یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا خاص خیال رکھتے تھے۔ یہ ایک عظیم لیڈر تھے اور سچے عاشق رسول تھے، جس کی وجہ سے اس سے اسلام اور مسلمانوں میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ یہ سلطنت عثمانیہ کے 34ویں سلطان تھے۔ اس لیے بھی اس کی اہمیت زیادہ ہے کہ انہوں نے یہودیوں اور برطانیہ کے جو کہ ساتھی تھے ان کو ناکام کرتے رہے، جو اپنی نوجوانی زندگی میں ان کو ناکام کرتے رہے، اور سلطنت عثمانیہ کو وہ ترقی کی راہ میں گامزن کرتے رہے، اور اپنی سلطنت کا قرضہ بھی ختم کرنے کی ہر کوشش کرتے رہے۔ اور جب تک یہ جوان اور سیٹ تھے اس وقت تک ریاست بالکل ٹھیک ہی رہ گئی، لیکن ان کے آخری بڑھاپے میں پھر ان کو معزول کر دیا گیا اور ان کو 8 سال تک قید میں رکھا گیا، مگر اس نے کبھی ہار نہیں مانی، اور یہ بہت ہی عظیم لیڈر تھے۔ سلطان عبدالحمید نے اپنی جائیداد اور اپنی زندگی صرف اس ریاست کے لیے ہی استعمال کرتے رہے۔ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت ان نے اس ریاست اور اپنی قوم کو دی، اس لیے اس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اور بہت زیادہ یاد کیا جاتا ہے۔ اور خاص کر کے فلسطین کے معاملے میں بھی اس نے بہت زیادہ کام کیا۔ جب اس تھیوڈور ہرزل نے اس کو آفر کی تھی اور اس کو کہا گیا تھا کہ ہمیں زمین دی جائے، فلسطین پر علیحدہ ریاست بنانے دی جائے، تو سلطان عبدالحمید نے بالکل انکار ہی کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا جینا اور مرنا سے زمین پر ہے، اور ہم اس کے لیے اپنی جان بھی دے دیں گے، آپ جب تک ہم زندہ ہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تاریخی الفاظ آج بھی یاد کیے جاتے ہیں، اور اس فلسطین کے معاملے میں اس کو بہت زیادہ یاد کیا جاتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔